اور آزمائش کا جو قانون ہے ٹیسٹ اور ٹرائل، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے جس میں نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار سبوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا، اور جو گناہ گار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں آزمائے گا، ایسے نہیں ہے۔ آزمائش، امتحان وہ نیک سے نیک کا بھی ہو سکتا ہے، بروں کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں جو کل بھی آخری پڑھا گیا، آج جو جزوی طور پہ اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا، اس میں ایک بہت بڑی غزوے اور اسلامی جنگ کا ذکر کیا گیا، غزوہ احد کا۔ اس کے اندر کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ غزوہ احد جو بدر کے بعد بہت بڑی جنگ تھی، اور بدر میں جو لوگ شکست کھا گئے تھے مشرکین، وہ بدلہ لینے، انتقام لینے کے لیے پوری بھرپور تیاری کے ساتھ وہ یہاں پر داخل ہوئے تھے، اور کچھ ایسے اتفاقات ہوئے کہ اس غزوے کا یوں سمجھ لیجیے، آسانی سے سمجھنے کے لیے پہلا راؤنڈ مسلمان جیت گئے، پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہوا کہ دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ مشرکین کے قبضے ہاتھ میں چلا گیا، گویا مشرکین جیت رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو فائنل ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ لڑائی جس کو آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے وڈرا کی حیثیت ہو گئی، یعنی ڈرا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ مسلمان پہلے جیت گئے، پھر ایک معمولی سی لغزش ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ مشرکین کو کامیابی ہوگی اور مسلمانوں کو شکست ہوگی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے پھر حالات بن گئے کہ مشرکین وہ جیتی ہوئی جنگ کو پھر ہار کر بھاگنے لگے، اور مسلمان ان کو فالو کرتے ہوئے کافی دور تک گئے۔ تو یہ کچھ عجیب و غریب قسم کا نتیجہ ہوا اس جنگ کا۔ مسلمان جو پہلی صحابہ کرام جو ابتدائی حصے میں اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جبل الرمات، ایک چھوٹا سا پہاڑی علاقہ ہے احد کے ساتھ، وہاں پر آپ نے متعین کیا تھا یہ کہہ کر کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہیں پر ٹھہرے رہو گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی، یہ حکم تھا لڑائی کے دوران، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مقصد نہیں تھی، مگر اجتہادی غلطی ہوئی ان سے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب ہمارا یہاں ٹھہرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مگر کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب تک آرڈر نہ آئے اس وقت تک ہم یہیں پر ٹھہرے رہیں گے۔ یہ ہوئی ان سے مسٹیک، اور وہ پہاڑی علاقہ چھوٹا سا، وہاں پر ٹھہرا کیا گیا تھا 50 صحابہ کو۔ وہاں سے جب وہ اتر گئے، صرف 10 صحابہ اس کے اوپر باقی رہے، باقی اتر گئے، تو پھر کفار اور مشرکین کی طرف سے جو لشکر جا رہا تھا واپس شکست کھا کر، ان کے لیے یہ بہت ہی ذلت کی بات تھی۔ اب وہ وہاں رک گئے کہ بدر میں ہمیں بہت بری طرح سے شکست ہوئی، جس کا زخم ابھی تک تازہ ہے، اب ہم واپس جائیں گے تو ہم مکہ جا نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں تھے کہ یا مارو یا مر جاؤ، واپس نہیں جانا ہے، کیونکہ واپس جانے کے لیے ہمارے سامنے کوئی فیس نہیں ہوگا۔ تو یہ جب کیفیت میں آدمی مبتلا ہو، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ طے کر چکا اب زندگی بے معنی ہے۔ بدر میں بھی ہار کر گئے اور احد میں بھی ہار کر گئے، تو یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے تھے کوئی موقع ہو تو پھر سے ہم حملہ کریں۔ یہی جو پہاڑی علاقہ تھا، وہاں ان کو موقع ملا کہ اس کے پیچھے سے ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اب لڑائی تو ختم ہو گئی، تو اس لیے جنگی جو اسلحہ، ہتھیار یا حتیٰ کہ لباس وغیرہ وہ اتار کر بیٹھ گئے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ان کے حساب سے۔ یہ تھا پہلا راؤنڈ۔ اس کے بعد جب اچانک وہ پیچھے سے آئے تو مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اس وقت افراتفری کی جو کیفیت مچی
اس میں مسلمانوں کا بہت شدید نقصان پہنچا۔ تقریباً اس غزوہ احد میں جس کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں، اس میں 70 کے قریب مسلمان شہید کر دیے اور 70 ہی کے قریب زخمی ہوئے۔ تو اتنا شدید نقصان پہنچا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور پھر یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اب جنگ کی افراتفری کی کچھ نوبت ایسی تھی کہ اس میں جو بھی خبر اڑا دی جاتی اس کو لوگ یقین کر لیتے۔ اب کچھ صحابہ ایک دم ایسے بددل سے ہو گئے کہ نبی کے بعد ہماری زندگی پھر بے معنی ہے، اگر نبی شہید ہو گئے تو ہم کیوں زندہ ہیں؟ اور مطلب ہے کہ کچھ ایسی ان کی فراسٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی تناؤ اور اسٹریس، کچھ اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکے، ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئیں، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد میں ابو سفیان جو اس وقت ان کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے کمانڈر ان چیف کے طور پر، انہوں نے مختلف لوگوں کا نام لے کر کہا کہ جنگ جو ہے یہ ایک رسی اور ڈول کی طرح سے ہے، کبھی آپ جیت گئے کبھی ہم جیت گئے۔ بدر میں جو ہوا تھا ہماری شکست، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ مگر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، کیونکہ انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اس وقت کون زندہ ہے کون شہید ہوا، کیا سچویشن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی ابو بکر زندہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جنگ کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور بصیرت کا کیسے وہاں پر عملی نمونہ قائم فرمایا۔ آپ نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کا نام لے کر کہا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، کیونکہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا۔ تو آپ نے کہا کوئی جواب مت دو۔ پھر اس موقع پر انہوں نے ایک عجیب سی بات کی جس کو ہم کہتے ہیں نعرہ لگایا، ہبل کی جے، یعنی ہبل ان کے جو بت ہیں ان میں سے ایک بڑا بت، کہ جیسے یا ہبل سمجھ لیجئے کہ ہبل زندہ باد، اس طرح کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جواب دو۔ کیوں جواب نہیں دینے کا پہلے آرڈر تھا اور اب جواب دینے کی بات کی گئی، یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ غزوہ احد کے حوالے سے پہلے جو نعرہ لگایا گیا تھا اس میں صرف وہ پرسن ٹو پرسن، فرد ٹو فرد، شخصیت کے بارے میں تھا، وہ زندہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، فلاں فلاں زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں جنگی حکمت کے لیے آپ نے فرمایا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہم بھی افراتفری میں مبتلا ہیں، تو اس لیے بصیرت اور حکمت کا تقاضا ہے خاموشی اختیار کریں۔ جب اس نے یہ کہا جے ہبل کی، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا عقیدے اور ایمان کا، یعنی جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ شکست کھا گئے، اور جو ہبل کا نعرہ لے کر مکے سے چلے تھے مشرکین وہ جیت گئے۔ یہ ہے اس کے پیچھے راز۔ تو جیسے ہی جے ہبل اس نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کا جواب دیجیے، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اس کی برتری ہے، اس کی عظمت ہے، جن جن کا تم نے نام لیا الحمدللہ وہ سب زندہ ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کو بڑی امبیرسمنٹ، یعنی بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوئی ابو سفیان کو، کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جو اصل شخصیتیں وہ شاید ختم ہو گئی، لیکن وہ تو نہیں ختم ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم جیت کر بھی یہ جنگ ہار گئے۔ پھر کچھ کیفیت ایسی ہوئی کہ خوف اتنا طاری ہو گیا، جب مسلمانوں نے اللہ اعلیٰ و اجل کہا تو اس کے اندر یعنی یہ ایمان اور عقیدے کی پختگی کی علامت تھی۔ تو اس کے بعد خوف کچھ ایسے طاری ہوا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ یا بظاہر مسلمانوں پر وہ شدید حملہ کر سکتے تھے، مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ جنگ جو ہو رہی تھی مدینہ سٹی سے تقریباً 3 میل باہر آ کر ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو مدینہ سٹی تھا وہ جو غزوہ احد جو میدان میں واقع ہوئی وہ اس سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو وہ اگر مدینہ کا رخ کرتے تو وہاں بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے، کیوں مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی، وہ کچھ بھی گڑبڑ کر سکتے تھے، مگر وہ الٹا بھاگنا شروع کر دیے۔ جب وہ بھاگنے لگے
اب مسلمان پھر کیسے جیتے دوبارہ؟ وہ اس طرح کے صحابہ کرام میں سے ایک گروپ کو فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، ان کے پیچھے بھاگو، ان کو فالو کرو، اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے وہ، اور وہ جو اپنا سامان ہے اس کو کم کر کے پھینک کر وہ اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کچھ عجیب سی لڑائی تھی کہ پہلے مسلمانوں کی جیت اور پھر کفار، اور پھر اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے بھاگے جیسے شکست خوردہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں دوبارہ مسلمان کوئی نئی کمک تو نہیں آ گئی، کوئی نئی ٹیم، نیا کوئی گروپ آ گیا ہے، اس لیے تازہ اور توانائی کے ساتھ وہ پھر ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ خیر اس میں ہے کہ جتنا تیزی سے ہم بھاگ سکتے ہیں مکے کی طرف بھاگ جائیں۔ تو یہ ہوا غزوہ بدر میں۔ اس میں جو مختلف واقعات ہوئے، ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ جو آپ نے ایک ٹیلے پر ان کو متعین کیا تھا، ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، اور وہ بھی کوئی عمدن مسٹیک نہیں ہوئی، اجتہادی ایک نتیجہ تھا ان کا، تو اس کا فوری طور پر یہ نقصان ہوا۔ جیتی ہوئی جنگ گویا کہ وہ ہار گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرا حکم آنے تک تم یہیں پر ٹھہرو گے۔ انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی، نیچے اتر گئے۔ یہ ان کی ایک غلطی ہے۔ اگر ایک اجتہادی غلطی جو ایکسیڈنٹلی اور اتفاقیہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، تو اس کا یہ نقصان ہوا۔ غزوہ احد میں 70 تقریباً صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہوئے۔ ان میں سے بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل باڈی گارڈ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، اور حضرت حمزہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کی سپورٹ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا چچا اور بھتیجے کے رشتے کے علاوہ اور کئی مناسبتیں تھیں۔ جیسے ہوتا ہے نا رشتوں میں بھی کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، رشتہ کچھ بھی ہو، چچیرے تائرے کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی تعلقات تھے، مگر حضرت حمزہ بڑی بے دردی کے ساتھ اس میں شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اپنی آمد سے پہلے، ہجرت سے پہلے، اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے گویا کہ گھر گھر اسلام کی روشنی اور دعوت پہنچا دی تھی انہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عجیب و غریب زندگی، ایک دور تھا بڑی دولت اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور دوسرا جو دور آیا اسلام کے بعد وہ کچھ عجیب سے حالات پیدا ہو گئے ان کے لیے، تو وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اور بڑے بڑے بہت اہم صحابہ جو تھے اس میں وہ شہید کر دیے گئے، اور کافی سارے صحابہ زخمی ہوئے۔ اب ذرا آپ یہاں رک کر غور کیجیے، کل جو حصہ پڑھا گیا تھا آخری کا اور اسی طرح سے آج کا، اگر اتفاق سے اجتہادی ایکسیڈنٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک نافرمانی ہو گئی، اس کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑا، آج ہماری روزانہ کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، عمدن ڈیلیبریٹلی اور جان کر ہم کتنی سنتوں کو اپنی ایڑیوں کے نیچے رونڈ لیتے ہیں۔ پھر ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ مدد کر۔ مدد کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم آپ کے فرامین اور آپ کی سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی ایڑیوں تلے دبا رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جو کل کی جو حصہ تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں رنجیدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد آئے گی، مگر کب؟ مشروط، کنڈیشنل۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہونے کا ثبوت دو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کا ثبوت دو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، یا صرف ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں پر سارا سہارا کر لیں، ایسے نہیں ہوتا۔
اللہ کی مدد آتی ہے مشروط طور پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر پکے ہو۔ ہم روزانہ نافرمانی کریں نبی کی، ہم روزانہ خلاف ورزی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی، ہم روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق اڑائیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں تو پھر جو کثرت جس کی ہے، طاقت جس کے پاس ہے، حکومت جس کے پاس ہے، وہ جیتے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی ملے تو پھر عملی طور پر اسلام کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ایک اور اہم نکتہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو افواہ اڑا دی گئی تھی، وہاں کچھ خاص باتیں بتائی گئیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شخصیت کو پہلے سمجھیے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اللہ کا حکم تھا، آپ نے پہنچایا۔ مگر کوئی یہ سمجھے اگر کہ مسلمان نبی کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کو بطور رسول کے ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں، مگر بندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے ایمبیسیڈر، میسنجر، پیغام پہنچانے والا، میسیج کو پاس آن کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی رہی اس کو بندوں تک اللہ کے پہنچاتے رہے۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی نہیں کرتے، عبادت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں کہ جب تک وحی نازل نہ ہو اس وقت تک اس پیغام کو آگے نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آئے آپ خود سے کوئی بات نہیں کیا کرتے۔ اور آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جن کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک تخمینہ ہے، اپروکسیمیٹلی جس کو ہم کہتے ہیں اندازہ، کہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام آئے، مگر کون کون سے علاقوں میں آئے، کون کون سی زبانیں ان کی تھی، کیا کیا ان کے ایریے تھے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ چند انبیاء کے نام جو قرآن مجید میں بتائے گئے، ان کے علاوہ ہم نام کے ساتھ نہیں جانتے، مگر وہ اپنا اپنا ٹائم پیریڈ جو بھی تھا، 60 سال 70 سال، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت طویل عمر ملی، 950 برس، وہ پورا کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ مگر ہر نبی ایک کے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہوتا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ موت اور حیات کا قانون یہ انبیاء کرام کے لیے بھی ہے۔ انبیاء کرام بھی موت اور حیات سے بری نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح سے جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ پوری کر کے آپ کتنی سال کے تھے جب دنیا سے رخصت ہوئے؟ 63 ایئرز، یعنی 63 سال۔ 63 سال کے بعد کیا ہوا؟ دنیا سے آپ روانہ ہو گئے۔ اسی لیے ہم سب کہتے ہیں آپ کی عمر 63 سال۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے کہ نبی کی عمر 1424 سال وہ چل رہی ہے ابھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1460 سال کے ہو گئے، اب 61واں سال شروع ہو گیا؟ سبھی لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 63 سال، یعنی جب زندگی ختم ہو گئی تو وہ گھڑی رک گئی وہاں پر۔ اسی لیے سب کا اتفاق ہے 63 سال۔ بالفاظ دیگر تمام کا اتفاق ہے کہ نبی کی وفات ہوگی۔ اب پھر اس کے بعد میں یہ بحث کہ ابھی نبی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ خود آپ کے قول کے خلاف ہے۔ آپ سب جب یہ کہتے ہیں 63 سال کے تھے تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اور یہ جو آیت ہے وفات سے متعلق، دیکھیے کسی کی وفات ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی شان یا احترام میں کوئی کمی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس زندہ رہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وفات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی جن کو امام الانبیاء، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ آیت ہے
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے بعد صحابہ کرام پر جو فرسٹ اس کا ریئیکشن تھا، بہت سیریس ریئیکشن تھا، کیونکہ آپ کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے دنیا میں، چاہے دوستانہ ہو، رشتہ داری ہو یا کوئی بھی وجہ سے، جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس کی وفات کی خبر کا آپ پر فوری اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، جو جتنا قریب ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جس سے اس کا تعلق زیادہ ہو، اس کی وفات کی خبر آدمی کے لیے بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، اتنا ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ جس کو ہم الفاظ میں شاید بیان بھی نہ کریں۔ کبھی آپ وضو فرماتے اگر پبلک جگہ میں، تو آپ کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں پر لینا جو ہے نا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی صحابہ کی، اور ایک دوسرے سے ایسی محبت کیا کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب اطلاع آئی تو مدینہ منورہ میں صحابہ کی حالت کچھ ایسے ہی ہو گئی۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ اگر نبی چلے گئے تو وہی رک گئی، نبی چلے گئے تو اب اسلام کی مزید کوئی بات آ نہیں سکتی، کیونکہ وحی کا سلسلہ رسالت کے ساتھ ہے۔ جب رسول نہیں تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں، کس سے پوچھیں؟ بیسیوں مسائل ان کے سامنے تھے، پھر جس سے اتنی محبت تھی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کیفیت کی وجہ سے فرسٹ ریئیکشن بڑا سیریس ہوا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی تھی، جو شدید صدمے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں ٹھہر گئے کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی تو میں سر قلم کر دوں گا۔ اب بعض صحابہ عجیب سے کیفیت میں تھے کہ کیا خبر صحیح ہے، کیا اس کو کنفرم کیا جائے نہ کیا جائے۔ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی، جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، تھوڑا ٹھنڈا مزاج کے تھے، مگر دین اور عقیدے کے مسئلے میں نہیں۔ وہ حالات کو سمجھ کر جو ریئیکشن اور رد عمل ہوتا، تھوڑا سا اسموتھ رد عمل ہوا کرتا تھا، یا نرمی کا معاملہ۔ تو یہاں پر کیا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ خبر پہلے کنفرم کی۔ وہ گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، کیونکہ ان کے تو بیٹی ہی تھی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آپ کی چادر ہٹائی، دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد کچھ کلمہ خیر وہاں پر آپ نے فرمائے، اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئے، کیونکہ اب موت تو کنفرم ہوگی۔ اب آپ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ مدینہ میں ارد گرد کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے، تو وہ سیدھے مسجد نبوی آئے۔ وہاں دیکھا حضرت عمر کی عجیب حالت تھی، تو ان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی حکمت اور بصیرت ہے، جب آدمی اس کیفیت میں ہو تو آپ اس کو ٹچ مت کریں، اس سے بات بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کی اچھی بات بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایکسٹریم ریئیکشن پیدا کر دے۔ تو حضرت ابو بکر نے بڑے صبر اور تحمل مزاجی کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی، سمجھ لیجئے ہماری اصطلاح میں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا وما محمد الا رسول، یہی جو آیت قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول آئے، اور وہ اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی جاری رکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بندگی کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس یہ تھی ان کی تقریر کا خلاصہ۔ اس موقع پر جب انہوں نے یہی آیت پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت عمر سن رہے تھے، کیونکہ ان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی تھی،
جو بھی مسجد میں اس وقت موجود تھے، افراتفری کی کیفیت، حضرت ابوبکر کا ایک مقام و مرتبہ تھا صحابہ میں، جب وہ بول رہے تھے ایک دم سناٹا، سب لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے، تب انہوں نے یہ بات کہی۔ اور جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی تو اس کے بعد حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب تو واقعی آپ کی وفات ہوگی۔ جو ابھی تک کی کیفیت تھی وہ ایک شدید صدمے کی کیفیت تھی، مگر جیسے ہی آیت پڑھی، یہ مومنانہ شان ہے کہ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو وہ اس کے بعد اپنا بیلنس نہیں قائم رکھ سکے اور وہ زمین پر گر گئے۔ یعنی کچھ ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک غشی کا دورہ ان کے اوپر اب حضرت عمر پر، کیونکہ ابھی تک ریئیکشن کی کیفیت تھی، اب جو انداز تھا، اب یہ یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ اس کے بعد زمین پر گر پڑے۔ گویا اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے لگ رہا تھا جو حضرت ابوبکر نے اس موقع پر پڑھی، ایسے لگ رہا تھا گویا کہ ہم پہلی بار یہ آیت سن رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے جو زندگی دی وہ پوری کر کے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب کیا ہم دین چھوڑ دیں گے یا اسلام کا انکار کر دیں گے؟ اب اس کے بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ جس کو ہم کہتے ہیں بیک ٹو نارمل ہونے لگے، وہ جو کیفیت تھی وہ کیفیت آہستہ آہستہ تھمنے لگی، اور اس کے بعد میں پھر مسئلہ پیش آیا کہ اب آپ کی تجہیز و تکفین کا کیسے انتظام کیا جائے، آپ کے بعد مسلمانوں کی امامت اور قیادت کس کو دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ سوالات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوری تجہیز و تکفین وغیرہ اسی دن یا اسی وقت کیوں نہیں کر دی گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا تھی، اس وقت حالات کیا تھے۔ یعنی صحابہ کو سمجھنے کے لیے خود اتنی دشواری پیش آ رہی تھی، اتنی تکلیف دہ اور کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ایشو ہوتا، جو بھی مسئلہ ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں؟ کئی سوالات پیدا ہو گئے، آپ کی جگہ کون لے گا، کیسے متعین کیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں آپ کی غسل کا، تجہیز و تکفین کا اہتمام کون کرے، کیسے کرے، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ایک سوال پیدا ہوا، نماز جنازہ پڑھائیں نہیں پڑھائیں، آپ کی اگر جنازہ لایا جائے تو سامنے کون ٹھہرے گا، کہاں تدفین ہوگی۔ یعنی بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کو وہاں پر حل کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ جو ڈیلے ہوا یہ ساری کیفیتوں کی وجہ سے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ادب ہمارا جزو ایمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سا گستاخی اور بے ادبی ہمیں دائرہ اسلام سے نکال دے گی، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کا مطلب آپ کے احکام کو لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اطاعت اور فرما برداری یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی آپ کی بات آئے اور وہ اس کو قبول نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مگر ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، ہر دور میں اور ہر جگہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی کی، اور عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کامپرومائز نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی اعلان کروایا، غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ کے بارے میں کوئی اگر غلط اعلان کرے، غلط عقیدے کا اظہار کرے تو وہاں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔